बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 12 जुलाई बरोज़ बुध हम बात करेंगे गिलगित बल्तिस्तान में कल इंतखाबात होने जा रहे हैं वज़ीर आला के, और उसमें चूँकि बहुत बड़ी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो एक सरप्राइज़ तैयार किया जा रहा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अभी तक तो डट के खड़ी है और चंद एक लोग जो फारवर्ड ब्लॉक बनाया है और पीडीएम की जानिब से उनको कैंडिडेट बनाया गया है। जो पीडीएम का कैंडिडेट है वो खुद क्रिमिनल निकला है और वो खुद इश्तिहारी मुलज़िम निकला है, और चूँकि पीडीएम में तो इश्तिहारी होना कोई गलत बात भी नहीं है। दूसरी जानिब हम बात करेंगे कि जो पीडीएम के तर्जमान की जानिब से कहा गया है कि जब तक इमरान खान नाअहल नहीं होते इंतखाबात नहीं होंगे, बस बात ख़त्म। और उन्होंने फ़ैसला सुना दिया है, चूँकि फ़ैसला तो अब यही लोग सुनाते हैं। हमारी अदालतों में तो सक्कत बची नहीं है कि हमारी अदालतें कोई फ़ैसला सुनाएँ, और यही वजह है कि इनकी जानिब से फ़ैसला सुनाया जाता है। और साथ जो एहतजाज जारी है लाहौर में असातिज़ा की जानिब से, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको लाहौर हाई कोर्ट में बिजली बिलों से मुतल्लिक एक अहम जो फ़ैसला सामने आया है सब्सिडी से मुतल्लिक, और जो सब्सिडी वापस लेने के ख़िलाफ़ दरख्वास्तें थी वो ख़ारिज कर दी हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने बिजली बिलों पर सब्सिडी वापस लेने के ख़िलाफ़ दरख्वास्तें ख़ारिज की हैं, और दरख्वास्त गुज़ारों ने कहा था कि जो सब्सिडी दी गई थी वो वापस ली गई है, वो गलत है, उस नोटिफिकेशन को कलअदम करार दिया जाए। लाहौर हाई कोर्ट ने करार दिया कि अदालत ऐसे मामलात में मुदाखलत नहीं कर सकती। अदालत आलिया ने कहा कि सब्सिडी वापस लेने का नोटिफिकेशन कानून के मुताबिक है, इसका इतलाक नोटिफिकेशन के इजरा के रोज़ से होगा, और इस वजह से हम इस मामले में दखल अंदाजी नहीं कर सकते। दूसरी जानिब हामिद मीर की जानिब से ये स्टेटमेंट दी गई है, और आप जानते हैं कि इस वक्त पीडीएम के तर्जमान या हमारे इदारों के तर्जमान तो यही लोग बने हुए हैं, और उनकी जानिब से जो स्टेटमेंट है वो दी गई है कि जब तक इमरान खान नाअहल नहीं होंगे तब तक आप इंतखाबात को भूल जाएँ। अब वो नाअहली कैसे होगी वो आप जानते हैं, तोशाखाना का केस है। तोशाखाना में इमरान खान को जो हक़ दिफ़ा है वही नहीं दिया जा रहा। जज साहब सारे केसेस छोड़ के सिर्फ इस केस के ऊपर बैठे हैं। जिस जज ने स्टे देना है उन्होंने, वो कल भी छुट्टी पर हैं। आज भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की जो दरख्वास्त है तोशाखाना से मुतल्लिक, वो किसी बेंच में मुकर्रर ही नहीं की गई। आप अंदाज़ा लगाएं कि एक अर्जेंट मैटर हो और 4 दिन से वो केस समाअत के लिए मुकर्रर ना हुआ हो, जब चीफ जस्टिस अवेलेबल नहीं होते तो जो भी सीनियर जज होता है उसके पास अख्तियारात होते हैं। अब चूँकि सीनियर मोस्ट जज हैं जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब, लेकिन मुझे ये लगता है कि ना तो आमिर फ़ारूक साहब ने, चूँकि इख्तिलाफ़ात तो पहले से थे, तो रजिस्ट्रार साहब की जानिब से फ़ाइलें भिजवाई ही नहीं जा रही, और वो रजिस्ट्रार साहब जो हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, वो फ़ाइलें दबा के बैठे हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की जो दरख्वास्त है जिसमें स्टे ऑर्डर की दरख्वास्त है, चूँकि जिस दिन ये फ़ैसला जिस दिन ये केस लगेगा उसी दिन स्टे ऑर्डर देना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, उनकी अपनी प्रायोरिटीज़ हैं, वो दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर करने को तैयार नहीं है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर हुई तो जज साहब अवेलेबल नहीं है, वो कल भी अवेलेबल नहीं है। जो दूसरी जानिब तोशाखाना के जज हैं उनकी जानिब से कहा गया है कि किसी भी सूरत कल इमरान खान नहीं आएंगे तो क्या होगा, वारंट गिरफ्तारी जारी होंगे, और वो पहले भी जारी होते रहे हैं। लेकिन आप निज़ाम देखें कि किस तरीके से आज हुमायूं दिलावर की अदालत में अता तारड़ का कोई काम ही नहीं बनता था। अता तारड़ बैठे रहे, और जब पहले तोशाखाना से मुतल्लिक केस पर जो अदालत में समाअत होती रही तो जो मुस्लिम लीग नून के 2 वज़रा वो बाकायदा तौर पर आमिर फ़ारूक साहब की अदालत में बैठते थे। तो ये तो एक अनोखा काम हो रहा है कि हमारी अदालतों में जो वज़रा हैं, वफाकी वज़रा हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो अदालतों को इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं। उनका क्या काम है अदालतों में बैठना और केसेस की हेयरिंग। कभी आपने देखा था पीटीआई के दौर में कि नैब के केसेस हों और उसमें आके बैठे हों, किसी का कोई लेना देना ही नहीं होता था। अब जो हामिद मीर हैं वो कहते हैं, उन्होंने आज जियो टीवी पर बात करते हुए वो पहले भी कह चुके हैं, और ये बात सुहेल वड़ैच की जानिब से भी बड़ी खुल कर की गई है कि जब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान, चूँकि आज भी अगर इंतखाबात होते हैं तो इमरान खान की मकबूलियत इतनी है कि वो हुकूमत बना सकते हैं। इस वजह से जब तक जो है वो ये सारे मामलात नहीं बनते और इमरान खान को नाअहल नहीं किया जाता, तब तक आप इंतखाबात भूल जाएँ। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून और जो एएनपी में एक इत्तेहाद हुआ है, और वो गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा जो फजल रहमान के हैं, जैसे वफाक में वजारत उज़्मा पे कब्ज़ा कर लिया, नून लीग ने वजारत ख़ारजा पर कब्ज़ा पीपल्स पार्टी का है, एक सूबा पीपल्स पार्टी के पास है,
اور دوسری جانب پیپلز پارٹی کے پاس پنجاب کی بھی جو گورنر جو انٹرم حکومت ہے وہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس ہے، اور اب ہاف کہہ سکتے ہیں کہ ہاف پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس اور ہاف نون لیگ کے پاس ہے۔ جبکہ خیبر پختونخوا سارے کا سارا فضل الرحمان نے اپنا گورنر بٹھا کے انہوں نے انٹرم حکومت کی حیثیت ہی ختم کر دی۔ جو فیصلہ ہے وہ گورنر ہاؤس سے ہوتا ہے، اور بیوروکریسی گورنر ہاؤس کی بات مانتی ہے، وہ انٹرم حکومت کی بات سرے سے مانتی ہی نہیں ہے۔ اب یہ ان کے جو معاملات ہیں چونکہ وہ خرابی کی طرف جا رہے ہیں، اور ان کی جانب سے جو چیزیں ہیں، اب مسلم لیگ نون اور ANP کی جانب سے کہا گیا ہے کہ وہ ہر صورت جو ان سارے معاملات میں خلاف جائیں گے، اور ہر صورت خیبر پختونخوا کے جو وزیر اعلیٰ ہیں ان کو ہٹایا جائے گا۔ جبکہ خیبر پختونخوا کے گورنر کو ANP کی جانب سے جو فیصلہ کیا گیا ہے، ANP نے جو اپنا عدنان جمیل ہے جو وہاں پر نگران وزیر ہے، اس کو ہٹانے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ جو ANP کے ذرائع کا کہنا ہے کہ عوامی مفاد کے بجائے عدنان جلیل کا زیادہ تر جھکاؤ گورنر کی طرف ہے۔ عدنان جلیل خیبر پختونخوا اکنامک زونز ڈیولپمنٹ اینڈ مینجمنٹ کمپنی میں آڈٹ کرانا چاہتے تھے، اور انہوں نے کمپنی کے CEO کو سوال نامہ بھیجا تھا، لیکن انہوں نے جواب نہیں دیا تھا۔ اور اب جو چیزیں ہیں وہ یہ بتائی جا رہی ہیں کہ، اور یہ باقاعدہ طور پر اس کے اوپر جو صوبائی صدر ہیں ANP کے ML ولی، انہوں نے کہا کہ ہم ان کو ہٹا کے نگران وزیر کو اس وجہ سے ہٹایا جا رہا ہے جو ANP کا تھا کہ جی وہ گورنر کی بات سنتا ہے، اور ان کی جگہ پر ایک نیا نام سامنے آئے گا، اور نیا نام ANP ہی دے گی۔ اور اس کا مقصد کیا ہوگا؟ اس کا مقصد یہ ہوگا کہ اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے، صوبے میں اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی کام نہیں ہے۔ اساتذہ کی جانب سے احتجاج ہو رہا ہے، اور یہ 3 دن سے احتجاج جاری ہے، اور یہ پرائمری جو اساتذہ ہیں پرائمری اسکولوں کے، ان کی جانب سے، اور آج جب اور یہ کراچی میں بھی احتجاج جاری ہے، اور لاہور میں بھی احتجاج جاری ہے۔ لاہور میں تو باقی بھی جو مختلف سرکاری ملازمین ہیں، لاہور میں اسپیسیفکلی اساتذہ نہیں بلکہ سرکاری ملازمین کا ہے، ان کو یہ لگتا ہے کہ ان کو جو ان کے حق ہے وہ نہیں دیا گیا، ان کی تنخواہیں ان کو اس طرح نہیں بڑھائی گئیں، ان کی پینشن کو نہیں بڑھایا گیا۔ تو یہ سارے ان کے مختلف طرح سے جو چیزیں ہیں وہ بتاتی ہیں کہ اساتذہ کو اور سرکاری جو ملازمین ہیں ان کو ان کے حقوق نہیں دیے جا رہے، اور وہ نگران حکومت کے خلاف سراپا احتجاج ہیں۔ بہت بڑی تعداد میں جو سول سیکریٹریٹ ہے اس کے باہر بہت بڑی تعداد میں جو اساتذہ ہیں یا سرکاری ملازمین ہیں ان کا دھرنا جاری ہے۔ ان کا مطالبہ یہ ہے کہ ان کو ان کا حق دیا جائے، وفاق کی طرح پنجاب میں بھی تنخواہوں میں اضافہ کیا جائے، ان کی پینشن میں بھی اضافہ کیا جائے، جو کانٹریکٹ پر ہیں ان کو، اور یہ میرے خیال میں نگران حکومت کے خلاف پہلا عوامی احتجاج ہے۔ یا PTI کی دور حکومت PTI کی جانب سے کیا جاتا تھا تو PTI کو تو ہمیشہ روک دیا جاتا تھا، یا PTI کو تو دفعہ 144 نافذ کر دی جاتی تھی، لیکن یہاں پر اب جو ایک اہم بڑی تعداد میں لوگ جمع ہوئے ہیں کراچی میں، جو آل سندھ پرائمری ٹیچرز ایسوسی ایشن کراچی ڈویژن کی جانب سے الاؤنس نہ ملنے پر اور ملازمت کو مستقل نہ کرنے کے خلاف پریس کلب کے سامنے احتجاج ہوا، اور جب وزیر اعلیٰ ہاؤس کی جانب پیش قدمی کی تو اس کو پھر پولیس نے روکا، اور واٹر کینن کا استعمال ہوا، لاٹھی چارج کیا اساتذہ پر، اور درجنوں اساتذہ کو حراست میں لیا، کیونکہ پورے پاکستان میں اس وقت نہ احتجاج ہو سکتا ہے۔ آئین پاکستان معطل ہو چکا ہے، آئین پاکستان میں جو بنیادی حقوق ہیں وہ معطل ہو چکے ہیں، اور بنیادی حقوق میں یہ تھا کہ ہر صورت عوام کو ان کا حق ملے گا، ہر صورت عوام کو اگر حق نہیں ملے گا تو وہ اپنا پرامن احتجاج کر سکتے ہیں، وہ اپنا احتجاج ریکارڈ کروا سکتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں یہ ساری چیزیں انہوں نے ختم کر کے رکھ دی ہیں، اور ان کا صرف اور صرف ایک مقصد ہے، اور وہ ہے اپنے مفادات اور اپنا پیسہ بنانا، اور یہ کسی حد تک بھی جا سکتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان کے لیے جو 4 نام سامنے آئے ہیں، 4 امیدواروں نے اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروائے ہیں، اور اس میں جو فارورڈ بلاک ہے جو PDM کا، یہ PTI کا فارورڈ بلاک ایک بنایا ہے، اور اس کے حاجی گلبر خان وہ PDM کے امیدوار ہیں، ہم خیال گروپ کے جاوید منوا ہیں، PTI کی جانب سے راجہ اعظم نے اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروائے ہیں، اور کرنل ریٹائرڈ عبید اللہ بیگ بھی اس میں کاغذات جمع کروانے والے امیدواروں کی فہرست میں شامل ہیں۔ اور اب چونکہ ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ جی ہر صورت جو ہمارا وزیر اعلیٰ ہوگا، PDM کی جانب سے کہا گیا ہے، اور آج جو PDM سے جڑے پاکستان پیپلز پارٹی کے جو لوگ ہیں، جو وہاں کے ممبر ہیں اسمبلی کے، وہ کراچی گئے ہوئے تھے، ان کی ملاقات ہوئی ہے زرداری ہاؤس میں، اور وہ چاہتے یہ ہیں کہ ہر صورت ہمارا
جو نمائندہ ہے وہ وزیر اعلیٰ بنے، اور پھر اس میں کیا ہوگا کہ نون لیگ کے پاس گورنر کا عہدہ ہے، تو یا پھر نون لیگ گورنر کا عہدہ چھوڑ کے پیپلز پارٹی کو دے دے گی، وزیر اعلیٰ نون لیگ کا ہوگا، یا نون لیگ کہتی ہے کہ پیپلز پارٹی کا وزیر اعلیٰ ہوگا اور گورنر نون لیگ کا ہوگا۔ یہ ان کے اپنے مفادات ہیں۔ اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں، چونکہ رات ابھی پڑی ہے اور بڑے طریقے سے انہوں نے سردار شمیم جو سابق جج تھے لاہور ہائی کورٹ کے اور اب وہ چیف جج ہیں سپریم اپیلیٹ بینچ کے گلگت بلتستان کے، تو ان کو درخواست دے کے اسٹے آرڈر لیا تھا اور انتخابات رکوائے تھے، اور انتخابات پھر 4 دن آگے ہوئے تھے، تو اب انہوں نے مینج کرنی تھی ساری چیزیں، انہوں نے مینج کافی حد تک ان کی جانب سے یہ اطلاعات ہیں کہ انہوں نے کافی حد تک مینج کر لیا ہے۔ خالد خورشید اور پاکستان تحریک انصاف کی قیادت آج بھی پورے اعتماد ہے کہ ان کے نمبرز پورے ہیں اور وہ سرپرائز دیں گے۔ اب جو نام سامنے آیا ہے پی ڈی ایم کی جانب سے، اور یہ پی ڈی ایم کے جو امیدوار ہیں گلبر خان، یہ اشتہاری ملزم نکلے ہیں، مردان پولیس کو وہ مطلوب ہیں۔ وزیر اعلیٰ کے عہدے کے امیدوار اپنے انتخاب سے قبل ہی متنازع ہو گئے ہیں، اور امیدوار گلبر خان اشتہاری ملزم نکلے ہیں، ان کو مردان پولیس کو مطلوب ہیں۔ مردان کی مقامی عدالت نے گلبر خان کے وارنٹ گرفتاری بھی جاری کر رکھے ہیں۔ گلبر خان کے خلاف جعلی چیک کی ایف آئی آر جولائی 2015 میں درج کی گئی تھی، اور 22 لاکھ روپے کا بینک چیک جعلی قرار پایا گیا تھا، جس پر 489F کا مقدمہ درج ہوا تھا۔ مردان سے تعلق رکھنے والے سینیٹر فیصل سلیم نے گلبر خان پر مقدمہ کر رکھا ہے، اور گلبر خان پی ٹی آئی فارورڈ بلاک اور نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے متفقہ رہنما ہیں، اور اب ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف کو یہ لگتا ہے کہ جو یہ اپنی کسی صورت میں بھی یہ کامیاب نہیں ہو سکتے، اور ان کے حوالے سے جو یہ ایک اہم پیش رفت سامنے آئی ہے، چونکہ پہلے جعلی ڈگری کی بنیاد پر خالد خورشید کو ہٹایا گیا تھا، تو اب ایک اشتہاری شخص ہمارے ملک میں تو خیر جو اشتہاری تھے یا جو بھی عہدے ہوں تو وہ وزیر اعظم تک بن جاتے ہیں، وزیر اعلیٰ بن جاتے ہیں، فرد جرم عائد ہونی ہوتی ہے تو وہ وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ کا عہدہ ان کو مل جاتا ہے، تو ہو تو بہت کچھ سکتا ہے۔ امید کرتے ہیں کہ جمہوریت کامیاب ہوگی اور مافیا ناکام ہوگی۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ پاکستان۔